نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه کافی دیر سے سخت گرم موسم میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ اس گرمی کے بدلے جہنم کی گرمی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اتنا جم کے بیٹھنا اور توجہ سے سننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ میری طبیعت کتنی دیر
آپ سے گفتگو کی اجازت دیتی ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ ذکر کر رہا ہوں کہ میری خطابتی زندگی کے 50 سال مکمل ہو گئے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء، طلباء، کارکن انہیں اب بھی غلط فہمی ہے کہ بندیالوی جوان ہے۔ تیس سال سے شوگر کا مریض ہوں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جاؤں، پھر اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کر دے کہ کروٹ نہ بدل سکوں، اور اللہ کہے تو آرام کرنا چاہتا تھا، ہن مکمل آرام کر۔ پھر اس خطابتی میدان میں آ جاتا ہوں۔ جتنا کچھ ہے وہ موحدوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مختصر سے وقت میں گفتگو اس نقطے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ خطیب اور مقرر سیرت کے عنوان سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی پوری تقریر اس کے گرد گرد گھومتی ہے کہ ہمارے نبی بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، آپ کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں، آپ کے دانت بڑے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ بڑا حسین تھا۔ ساری تقریر اس کے گردا گرد گھومتی ہے۔ یہاں دوسرے مسلک کے میرے کوئی بھائی آئے ہوں، ہمارے بزرگ آئے ہوں، دوست آئے ہوں، ہمارے بچے آئے ہوں، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں آقا کے حسن کا انکار کر رہا ہوں۔ یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دانت مبارک حسین نہیں تھے، زلفیں حسین نہیں تھی، یہ قطعاً نہیں کہنا چاہتا۔ خدا گواہ ہے، اگر میں آقا کے دانت مبارک
انہیں آسمان کے تاروں کے ساتھ تشبیہ دے دوں نا، میرے آقا کے دانتوں کی چمک کی توہین ہو جائے۔ زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دوں، ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دوں، پسینے کو عنبر اور کستوری سے تشبیہ دوں، میرے نبی کی زلفیں ہونٹ اور پسینے کی توہین ہو جائے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن یہ سیرت النبی بھی نہیں۔ مجھے پتا تھا آپ کے سروں پہ طوطے بیٹھ جانے، اس کا بیان کرنا نبی کی سیرت نہیں، اور جلسہ کس عنوان سے ہو رہا ہے؟ میرے نبی صادق تھے، امین تھے، باحیا تھے، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ سارے خطیب، سارے مقرر سیرت کے جلسوں میں سارا زور اس پہ صرف کرتے ہیں۔ اشاعت التوحید کے خطیب اور مقررین سیرت کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جب میرے آقا کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجایا گیا اور میرے نبی نے رب کا پیغام سنایا تھا، وہاں سے سیرت کی ابتدا ہو رہی تھی۔ پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، کیا نبوت کے ملنے سے پہلے میرے نبی حسین نہیں تھے؟ بولو تو صحیح۔ نبوت کے ملنے سے پہلے خوبصورت نہیں تھے؟ نبوت کے ملنے سے پہلے دانت مبارک خوبصورت نہیں تھے؟ ملنے سے پہلے نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کا چہرہ حسین نہیں تھا؟ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صادق نہیں تھے؟ امین نہیں تھے؟ باحیا نہیں تھے؟ شرافت بھی ہے۔ کتنے لوگ میرے جملے کو سمجھ پائیں گے؟ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، شرافت بھی ہے، حیا بھی ہے، صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی بندہ نہیں جانتا۔ جدے والے نہیں جانتے، طائف والے نہیں جانتے، عراق والے نہیں جانتے، شام والے نہیں جانتے، یثرب والے نہیں جانتے کہ مکے میں کوئی محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ یہ خوبیاں جو تو بیان کرتا ہے نا، یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم سیرت کا آغاز اس وقت سے کرتے ہیں جب میرے آقا کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، تو پھر فرش تو فرش رہ گئے، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی مچنے لگ گئی، ہر طرف محمد محمد ہونے لگ گیا تھا۔ وہاں سے میرے نبی کی سیرت کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے۔ میرے نبی جتنے خوبصورت ہوں، سب سے بڑھ کے خوبصورت ہوں، دانت مبارک خوبصورت ہوں، زلفیں خوبصورت ہوں، اس میں کمال میرے نبی کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ بولو تو صحیح یار، تسی تھکے بیٹھے ہو، تو زیادہ پسینہ نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں روٹی والے کھادی نہیں، میں کھا کے ہوں، اس لیے میں زیادہ تنگ ہو رہا ہوں۔ اس میں کمال میرے نبی کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ بولو تو صحیح، بولو۔
اور جلسہ کس کی سیرت کا کر رہے ہو اور بیان کیا کر رہے ہو جس میں نبی کا اپنا کمال کوئی نہیں؟ کمال سارا، شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے یہ بات نہ کی۔ احد کے میدان میں میرے آقا کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا تھا، جڑ سے نہیں نکلا، درمیان سے ٹوٹ گیا۔ یہ سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ جانا حسن میں عیب ہے۔ اس کے بعد بندہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا، بات کرے تو اچھا نہیں لگتا، یہ دانت ٹوٹا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکرایا کرتے تھے جتنا خوبصورت یہ ٹوٹا ہوا دانت لگتا تھا باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا کرتے تھے۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دیا؟ سیرت کے عنوان سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جس میں نبی کا کمال ہو، ذاتی کمال کوئی نہیں۔ ذاتی کمال شروع ہوا جب سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا اور پتھروں کی بارش میں میرے نبی نے نعرہ لگایا، لا الہ الا یہاں ہر طبقے کے میرے بھائی ہوں گے، جی آیا نو کسی کو چڑھانا نہیں ہے، تضحیق نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے، تمسخر اڑانا نہیں ہے۔ وہ آئے ہیں سنے ہمیں۔ ایک طبقے نے اپنا سارا زور نعت خوانی کا، قوالی کا، خطابت کا، تقریروں کا، پھیپھڑوں کا سارا زور صرف کر رہے ہیں ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ چلو جی، زور کس پہ صرف ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ ابو جہل سے لے کے آج تک کوئی یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، ہندو، سکھ آپ دنیا میں دکھا سکتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ نبی پیدا نہیں ہوئے تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دکھا سکتے ہو تو پھر منوانا کیا چاہتے ہو؟ ولادت کا تو منکر کوئی نہیں، منکر ہے اس پیغام کا۔ اشارہ کروں گا، پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ پائیں گے۔ جس نے ولادت پر لونڈی آزاد کر کے خوشیاں منائی تھیں، کون تھا؟ زور سے بولو یار، ہمارے موبائل ساتھی تو بولو نا۔ جس نے میرے نبی کی پیدائش پر لونڈی آزاد کر کے خوشیاں منائی تھیں، جب میرے نبی نے پیغام سنایا تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا ولادت پہ اس نے بھی خوشی منائی تھی، لیکن نبوت کا پیغام برداشت نہ کر سکتا۔ کہتے تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے اس واسطے بلایا ہی۔ میرے نبی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، 40 سال عزت دیکھی، صادق، امین، بچوں سے زیادہ پیار۔ آج سکا چچا بد دعائیں دینے لگا، بد دعائیں۔ میرے آقا پریشان ہوئے، اللہ نے کہا میرے پیارے پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ
تو نے میرا گلا برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلا برداشت نہیں کرنا. جواب میں نے دینا ہے. اللہ نے بھی جواب دیا, وہی لفظ اس کے منہ پہ مارا, تبت یدا ابی لہب وتب. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, کوئی شدھ بدھ رکھتے ہو, ذرا یدا کا معنی تو کرو نا. ایک ہاتھ, ایک ہاتھ, کتنے ہاتھ؟ 2 ہاتھ. بندیالوی کہتا ہے 2 ہاتھوں میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں. 9. 10ویں تے بچی ہوئی ہے نا. دسویں انگلی بچی ہوئی. کون سی؟ جس کو اشارہ کر کے کہا تھا لونڈی تو نے مجھے خوشخبری دی, اگر یہ سچ ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا. ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی, اللہ نے وہ انگلی جہنم سے کیا کر دی. علماء بیان کرتے ہیں, آگے پھر علماء اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں. حاشیہ علماء کہتے ہیں کافر بندہ میلاد دی خوشی کرے اس کی انگلی بچ جاتی ہے, تے مومنو تساں میلاد مناؤ. تو لوگ کہتے ہیں جی 50,000 میرا ہو گیا میلاد کے, 1,00,000 میرا ہو گیا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ بخاری میں نبی کا فرمان ہے کہ جی نہیں. کیا لکھا ہے جی؟ ابو لہب کے مرنے پر حضرت عباس کو خواب آیا, اور جب حضرت عباس کو خواب آیا اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. انہوں نے ابو لہب سے پوچھا سنا کنیے گزریے, اس آخیا بڑی بھیڑی ہوئی ہے, لیکن ایک انگلی میری جہنم سے بچ گئی ہے. جو نبی کے میلاد کے دن میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا, بس میلاد منانے سے میری انگلی بچ گئی. جملہ تو ایک کہنا چاہتا ہوں, دوسرے مسلک کے اپنے بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا, اس پہ غور کریں. یہ جو جہنم سے انگلی بچ گئی یہ نبی کا قول نہیں ہے, کسی صحابی کا قول نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ ابو لہب نے. کس نے؟ ابو لہب. کس کو کہا؟ ایک کافر خواب میں دوسرے کافر کے پاس آیا, اس کافر نے کہا میلاد کی وجہ سے میری انگلی بچ گئی ہے, تو اس کافر دی من لئی تے رب دے قرآن دی نہ مننی. جو پکار کے کہہ رہا ہے تبت یدا, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بس میلاد پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی, میں طویل گفتگو میلاد پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک جملہ میلاد پہ کہنا چاہتا ہوں. بولو, سنو گے؟ پسند آیا تو کہو گے بندیالوی اچھا جملہ کہے گا. 2 گھنٹے کی میلاد پہ تقریر, میرا یہ جملہ اس میں بھاری ہے, لیکن دماغ اپنا تازہ رکھنا ہے, جاگ کے بیٹھنا ہے, جملے کی تہہ تک پہنچنا ہے. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ, میلاد نہ مناؤ, جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. میلاد نہ مناؤ, جس کا میلاد منا رہے ہو, بولو تو صحیح یار, اس کو مناؤ.
وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتے، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتے، وہ جلوسوں سے نہیں مانتے، ٹیمپریری لائٹوں سے نہیں مانتا، نعروں سے نہیں مانتا۔ وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سیرت کے مطابق گزارو گے، پھر وہ مانے گا۔ تجارت اس طرح کرو گے جس طرح اس نے کہا، سیاست اس طرح کرو گے جس طرح اس نے کہا، عدالت اس طرح کرو گے جس طرح اس نے کہا، حکومت اس طرح کرو گے جس طرح اس نے کہا، عدل اس طرح کرو گے جس طرح اس نے کہا ہے۔ آئیے پیچھے مڑیے، میرے نبی پاک کی سیرت کا اصل آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار، میں نے آپ کو تو سبقن پڑھایا، جس طرح سبق یاد کروایا جاتا ہے اس طرح پڑھا دیا ہے میں نے آپ۔ جب میرے نبی نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے کہا قولو، نہ کوئی تمہید، اے جس طرح سا شروع کر دیا ولا ولو کے لے آنا، نو، یہ پیغمبری توحید نہیں۔ ماضی قریب میں اگر کسی نے پیغمبری توحید بیان کی ہے نا تو وہ مولانا غلام اللہ خان نے کی۔ چار لفظوں میں کوئی تمہید نہیں، کوئی تمہید نہیں، میرے نبی نے پیغام سنایا لا الہ۔ جو ہماری جماعت کے افراد ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں دوسرے مسلک کے جو افراد یہاں آئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ مجھے جواب دیں۔ اپنے ساتھی مجھے جواب نہ دیں، اپنے ساتھیوں کو سارا پتا، یہ تقریر سنتے رہتے۔ دوسرے مسلک کے احباب مجھے جواب دیں، میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ الہ الا اللہ۔ اس میں کہیں تھا کہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ ذکر ہے؟ وہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز ہے؟ انہیں مت پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، متصرف الامور نہیں ہے؟ بولو۔ میرے نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا یہ نبی نہیں کہتا کہ وہ سنتے نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نظریں نہ دو، ان کی نیازیں نہ دو، میرا نبی نہیں کہتا۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ بولو۔ پھر انہیں تکلیف کیوں؟ پھر انہوں نے پتھر کیوں اٹھائے؟ پھر انہوں نے کانٹے کیوں بچھائے؟ پھر انہوں نے کیوں کہا انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، انت ساحر؟ اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، فتوے، پھپتیاں، قتل کی تدبیریں، وطن سے بے وطن ہونے کے مشورے، یہ سب کچھ مکے کے لوگوں نے کیوں کیا؟ اتنا تے بولو، سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟
میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، نہ میرا نبی یہ کہتا ہے ان کے سجدے نہ کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے ہیں، تمہیں تمہارے خطیب کبھی یہ بات نہیں بتائیں، کبھی نہیں بتائیں۔ مجھ سے سنو، تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری، بولو تو صحیح یار، یہ جو زبان کو مادری کہتے ہیں، تھوڑی مادری زبان کی ہے پنجابی، تھوڑی مادری زبان کی ہے پشتو، تو ٹیچر نے کسی بچے سے پوچھا اسے پدری زبان کیوں نہیں کہتے، مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ تو بچہ معصومیت سے کہتا ہے میری ماں میرے باپ کو بولنے ہی نہیں دیتی، اس لیے مادری زبان کہتے ہیں۔ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، بولو تو صحیح یار، وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے، وہ الہ کا مفہوم سمجھتے تھے۔ انہاں ویکھیا پچھو لا ہے، آگے الہ ہے، اللہ کے ساتھ بچا تو صرف رب بچا۔ انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی، ان کو الہ کا معنی آتا تھا، الہ کون ہوتا، تبھی تو تکلیف ہوئی۔ ہمارا قصبہ ہے نا بندیال، ہوں تو بندیال بڑا مشہور ہو، ہوں تو ہر پاسے بندیال بندیال ہو، وہ میرا آبائی قصبہ ہے۔ وہاں صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، میرے پردادا آئے تھے وہاں، میرے پردادا مولانا سلطان محمود نامی، وہ فارسی کے امام تھے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے بھی فارسی انہی کے پاس پڑھی۔ یہ جو خانقاہ سراجیہ ہے، اس کے جو بزرگ تھے مولانا احمد خان، انہوں نے بھی فارسی کی کتابیں بندیال ہی میں پڑھی، ہمارے مدرسے میں پڑھی۔ خواجہ خان محمد صاحب اس نسبت سے میرا بڑا احترام کیا کرتے، جب انہیں ملتا وہ میرا بڑا احترام کرتے تھے اس نسبت سے۔ ہمارے بندیال میں کلیش ہے بڑا مذہبی، کسی زمانے میں تو اتنا کلیش تھا کہ ایک دوسرے کے محلے میں نہیں جاتے، ساڈا محلہ الگ تے انہوں دا بڑا کلیش، دونوں طرف چودھری ہیں، ملک ہیں، سردار ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ بھی ہمارے بندیال کے ایم پی ہیں ملک فتح خان، فتح خالق، ہماری مسجد کا سارا نظام چلانے والے یہی لوگ، سارا خرچہ یہی برداشت کر۔ بندیال میں ہمارا جلسہ ہو، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جلسے پہ تشریف لے گئے۔ شیخ کو بھی پتا تھا کہ ادھر بھی بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے منطقی علماء ہیں، تو شیخ نے کسی کو نہیں بتایا، چپ
کر کے پیدل چلے اور ان کی مسجد میں پہنچے اکیلے. میں نے شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی, 2 مرتبہ. علماء تو بڑے بڑے ہوں گے لیکن اتنا بہادر عالم مائیں جنتی ہیں خال خال, اتنا بہادر عالم میں نے نہیں دیکھا. نیچے 2 ملک کھڑے تھے چودھری, تو حضرت شیخ ان کو کہتے ہیں میں کیمبل پورے چو آیا, اس وقت اٹک نہیں نام تھا, کیا نام تھا, تے اپنے پنڈ دا نمبردار ہاں, تے تواڈے مولوی صاحب کو ایک مسئلہ پوچھوں. انہاں سمجھیا بھی اے بھی ملک ہے تے مجھی دیاں بہناں ہونی. انہاں کہا آؤ جی آؤ آؤ لے جایا. مولوی صاحب اوپر بیٹھے. حضرت شیخ خود سناتے تھے دورہ تفسیر میں, اگر کوئی یہاں ان کا شاگرد ہے تو وہ گواہی دے گا. یہ جی کیمبل پور سے آئے ہیں, پنڈ کے نمبردار ہیں, مسئلہ پوچھو. تو کہا جی پوچھو. شیخ نے فرمایا لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنا جی. مولوی صاحب کہنے لگے تو ایڈا وڈا ہو گیا تین نالے کلمے دا معنی نہیں آندا. حضرت شیخ نے فرمایا ساری زندگی حلوہ ہے جی, فرصت ہی نہیں ملی. اج میں آیا تہاڈی بڑی شہرت سنیے تو میں آخیا تہاڈے کول پوچھیے. مولانا نے فرمایا نہیں کوئی معبود مگر اللہ. یہی معنی کرتے ہیں, یہی معنی کرتے. شیخ نے کہا نہیں کوئی, میں نے سمجھا یہ میری زبان ہے, مگر میں نے سمجھا مگر دا کی معنی, یہ میری زبان ہے. مولوی جی یہ معبود کی ہے, یہ تو عربی ہے اور میں عربی نہیں جانتا. اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر. شیخ نے کہا نہیں کوئی, سمجھ آ گئی, لائق سمجھ آ گئی, مگر سمجھ آ گئی. مولوی جی یہ عبادت کی ہے, یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ تو عربی ہے, میں عربی نہیں جانتا. اس نوں کچھ سمجھ آ گئی بھئی یہ جٹ نہیں, یہ یملا بنے ہوئے. کچھ اس نوں سمجھ آ گئی. تو کہتا ہے نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. شیخ نے کہا نہیں کوئی, سمجھ آ گئی, مگر سمجھ آ گئی. مولوی جی یہ پوجا کی ہے, یہ تو ہندی ہے اور میں ہندی. اس نے چوتھا معنی کیا. اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ. آپ میں سے جس بندے نے, جن بزرگوں نے حضرت شیخ کی تقریریں سنی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. او ہو بڑے تھوڑے جا لوگ. جب میں پڑھتا تھا نا تو ایک دن عصر کے ٹائم شیخ نے کہا میں ویسا کامل پور جا رہے ہیں جلسے تے, رات تقریر کر کے واپس آ جاؤں گا. اس ویلے میں کامل پور نو بھی کیمبل پور سمجھے. میں نے کہا بھی ایک کیمبل پور ہے, کوئی ویسا کیمبل پور بھی ہے. تو ویسا میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے. آپ میں سے جس نے شیخ کی تقریریں سنی ہیں, شیخ کی طبیعت میں تھوڑا سا لاؤبالی پن تھا, جلدی جلدی, غصے میں بھی جلدی آتے. بات اب آپ نے غور سے سنی. پہلے اس نے کیا معنی کیا تھا, نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر. انہوں نے کہا پوجا کیا ہوتی ہے. پھر اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق. تو جب اس نے یہ معنی کیا نا تو شیخ نے کہا واہ مولوی جی واہ, ایڈی ساری پوجا من سمجھ نہ آندی, تو ایڈا سارا پرستش کا ڈماریا. اور اس نوں سمجھ آ گئی بھائی جٹ نہیں,
اس نے کہا تو مولوی غلام خان تے نہیں؟ شیخ نے کہا تو اسے چھوڑ کے میں کون ہوں؟ من لا دو میں نہ دس. اس نے طالب علموں کو بلایا، ضرب یضرب ضربن، تھوڑی جی مرمت کرو. شیخ نے فرمایا مولوی جی گل سنو، یہ مار کے سمجھانا ہی نا میں نے سمجھ آ گئی، یہ مار کے سمجھانا ہی تے جو وہی سمجھانا ہی نا من کک سمجھ نہیں. والد صاحب کو پتہ چلا، اپنے ملک بھیجے. وہ ہمارے ملک بڑی مشکل سے حضرت شیخ کو ان کے نرغے سے نکال کے نہ لے آئے. تو والد صاحب بڑے بے تکلف تھے حضرت شیخ کے ساتھ. تو والد صاحب نے غصے ہوئے، آپ کیوں گئے؟ آپ کو نقصان ہو جاتا، ذمہ دار کون تھا؟ پھر والد صاحب نے کہا جان کا کوئی فائدہ ہویا؟ تو شیخ کہتے ہیں مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کٹ آیا ہی. میں باہر نکل رہا تھا اور دو ملک مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے سن کہ مولانا کچھ شک سن بھی پی گیا. دیکھیں میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے تھے. 40 وہ آڈیو کہتے ہیں، آڈیو اے مصیبت اس ویلے کو نہیں سی، آڈیو محفوظ ہے. الہ کسے کہتے تے پھر من دعاواں دیو گے بھائی 40 گھنٹیاں دے درس نو میں 5-6 منٹاں ہی تو سمجھا دوں، صرف 5-6 منٹوں میں. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی. دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، یاد کر لو. دو صفتیں الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی. جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میں کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں؟ قرآن پاک کی 20 آیتیں میرے پاس ہیں. کوئی دلیل مانگے گا تو میں دلائل کی بارش برسا دوں. مختصر کر رہا ہوں صرف تمہارے لیے. دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، جس میں یہ دو صفتیں مان لی اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، کہتا رہے لا الہ الا اللہ. پہلی صفت جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، حجر اسود کو چوم رہا ہوں، احرام باندھ رہا ہوں، نظر دے رہا ہوں، نیاز دے رہا ہوں، جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے. عام لوگوں کو تسلط غیبی دی کک سمجھ نہیں آنی. طالب علموں تسی تو بولو یار، یہ تو بھی سمجھ نہیں آئی. تسلط غیبی کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، چٹکی میں سمجھا دیتا. تسلط غیبی کا مطلب ہے جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تسلط غیبی. جس کو علامہ ابن قیم نے کہا تھا العبادت و عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطتا غیبیتا. یہ پہلی صفت ہے، عالم الغیب ہونا. وہ میرے حالات سے بولو بولو واقف ہے.
دوسری صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، میرا نفع نقصان اس کے، زور سے بولو، زور سے بولو، خوش ہوگا، اشارہ کروں، اشارے سمجھ دیو، خوش ہوگا، نفع پہنچانے پہ قادر ہے، اور اگر میں نے نیاز نہ دی تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا، وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ جی دو صفتیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، جس میں مانی گئی اس کو کیا مان لیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کیونکہ یہ دونوں صفتیں نہ کسی نبی کی ہیں، نہ ولی کی ہیں، نہ کسی جن کی ہیں، نہ کسی فرشتے کی ہیں، یہ دونوں صفتیں صرف عرش والے کی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ بھی صرف وہی ہے۔ لہو ما فی السماوات، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی یہاں آئے ہیں، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، حدیث ہے، اٹھاؤ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، لہو کا معنی کیا ہے؟ اور سے بولو یار، اسی کا ہے۔ سارے میرے پیچھے قرآن کے مفسر بیٹھے، علامہ آلوسی نے کہا اسی کا ہے خلقن و ملکن و تدبیرن و تصرفن و اختیارن و احیان و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے۔ کون صفت آ گئی؟ ان دو صفتوں میں سے کون سی صفت آ گئی؟ لگتا ہوں تو سب تھک گئے ہو۔ مختار کل کون صفت آ گئی؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو راز کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہو اسے بھی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ جتنے طالب علم یہاں بیٹھے، علماء بیٹھے، راز کیا ہوتا ہے؟ جو میرے دل میں، راز کیا ہے جو میرے دل میں؟ مجھے پتا ہے، میرے گھر والوں کو پتا نہیں، میرے دوستوں احباب کو پتا نہیں، صرف مجھے پتا ہے، اس کو راز کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا راز سے بھی زیادہ مخفی، مولا یہ بڑا مخفی ہے، اس سے بھی زیادہ مخفی۔ مفسرین نے لکھا اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ راز جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا چل گیا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد مختار کل بھی میں، عالم الغیب بھی میں،
یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر مانو اللہ لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ بننے کے لائق اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔